نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے، او قرآن مکا دیتا قصہ ہے، نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے، لم یلد ولم یولد، قرآن مکا دیتا قصہ ہے، نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے، پاویں نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں ساڈے پیر دیاں، آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں، او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چند نو چیر دیاں، او میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا، میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا، میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا، انہوں خیر البشر پکاری دا، واہ صفتاں بدر منیر دیاں، آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں۔ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد یا ایہا الناس ان احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کی ذات بابرکت کے لیے کہ جس کی مرضی سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی اور جس کی مہربانیوں سے یہ دنیا قائم ہے اور جس کے حکم سے یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچے گی۔ اس کے بعد ان گنت لا تعداد بے حساب اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم ہے۔ محترم سامعین حضرات، آج عید الفطر کا دن ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کو ماہ تربیت سمجھتے ہوئے بسر کیا۔ اگر رمضان المبارک کا مہینہ گزرتے ہی ہمارے اعمال بدل جائیں، نماز، تلاوت اور دیگر عبادات کے معاملے میں ہم غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہو جائیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے رمضان المبارک سے کما حق ہو فائدہ اٹھایا ہی نہیں ہے، ہم نے رمضان کو رمضان سمجھا ہی نہیں۔ اگر رمضان المبارک کے گزرتے ہی
ہماری نمازیں ترک ہو جائیں، قرآن پاک کی تلاوت ترک ہو جائے، صدقہ و خیرات کرنا اور اپنے گناہوں پہ استغفار کرنا، یہ ساری چیزیں ہم فراموش کر دیں تو سمجھ لیجئے ہم نے رمضان المبارک کو ماہ رمضان اور ماہ تربیت نہیں سمجھا، ہم نے ریاکاری کی اور دکھلاوا کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور ہم نے اتنی نمازیں پڑھی اور اتنا قیام کیا اور اتنے قرآن تلاوت کی اور اتنا صدقہ و خیرات کیا۔ یہی ساری چیزیں اگر آپ نے دکھلاوے اور ریاکاری کے طور پہ لی، رمضان المبارک کا مہینہ گزرتے ہی ان کو چھوڑ دیا، تو پھر بات یاد رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جس کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا اور جس سے جہنم کا افتتاح کیا جائے گا وہ فرعون، نمرود یا قارون نہیں ہوگا، بلکہ وہ عبادت گزار مسلمان ہوگا جو اپنی عبادت کو فقط ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کرتا تھا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ رمضان المبارک کے گزرتے ہی سب سے پہلی جو عبادت جس کو ہم فراموش کرتے ہیں اور جس سے ہم غفلت اور لاپرواہی برتتے ہیں، وہ عبادت نماز کی عبادت ہے۔ عید کی نماز پڑھنے تک مساجد کی رونقیں ہوتی ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ ظہر اور عصر کے وقت مسجد کو دیکھیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کہاں گئے مسلمان؟ کیا رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے لیے اور اپنی مساجد کی رونقوں کو بحال کرنے کے لیے ہم نے یہ کرائے پہ مسلمان منگوائے تھے جو عید کی نماز پڑھ کے واپس چلے گئے؟ کیا ہمارے محلے، ہمارے شہر، ہماری گلی کے مسلمان نہیں تھے؟ اگر ہمارے علاقے کے مسلمان تھے تو کیا عید کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے نعوذ باللہ کلمہ چھوڑ دیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت، سب سے اہم عبادت، میں نہیں سمجھتا کہ جس انسان کو پیدا ہی صرف عبادت کے لیے کیا گیا ہو وہ عبادت کے بغیر کیسے زندگی گزار سکتا ہے؟ وہ نماز کو چھوڑ کے کیسے پرسکون زندگی کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ اس لیے سب سے خاص اور اہم بات، آپ نے نمازوں کا خیال رکھنا ہے، آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، آپ نے نمازوں کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسری بات، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، جس کی آمدنی بہت کم بھی ہو وہ اپنی کم آمدنی سے بھی کم سے کم ضرور خرچ کرتا ہے۔ اگر وہ 1000، 5000، 10,000 نہیں کر سکتا تو کم از کم 10، 20 یا 100، 50 تو ضرور کرتا ہے۔ ہم رمضان المبارک کا مہینہ گزرتے ہی صدقہ و خیرات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ رمضان المبارک کے خطبہ جمعہ میں بھی میں اس بات کی وضاحت کر چکا کہ جس کی موت کا وقت قریب آئے گا اور جب مرنے کے بعد وہ اپنے اعمال کی اہمیت کو دیکھے گا، جو اس کو سب سے بڑا اہمیت کے لحاظ سے عمل نظر آئے گا وہ صدقہ و خیرات ہوگا۔ وہ یہی کہے گا، اللہ مجھے 2 سانس اور دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، میں کیا کروں؟ سجدے کروں، توبہ کروں، نمازیں پڑھوں؟ نہیں، فَصَدَّقَ وَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ موت سے پہلے تھوڑا سا وقت دے، میں تیرے رستے میں صدقہ کروں گا۔ اتنی اہمیت ہے صدقے کی، آپ نے اس چیز کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ زیادہ نہ کر سکیں تو کم سے کم صحیح اپنے بھائیوں کا، ضرورت مندوں کا، محتاجوں کا ضرور خیال کرنا ہے۔ تیسری بات، ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کو کثرت کے ساتھ کیا، کیونکہ یہ ماہ رمضان ماہ قرآن بھی ہے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس تسلسل کو جاری رکھنا ہے آئندہ رمضان تک۔ ہر روز قرآن پاک کو کھولیں، پڑھیں، زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم تھوڑا بہت ضرور پڑھیں۔ اپنے 24 گھنٹے کے اوقات میں قرآن پاک کے لیے وقت خاص کیجئے۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے احباب نے اپنی مصروفیات کے باوجود
خبروں کے لیے وقت رکھا ہوتا ہے، اخبار کے لیے رکھا ہوتا ہے، موبائل کے لیے رکھا ہوتا ہے، فیس بک کے لیے رکھا ہوتا ہے، واٹس ایپ کے لیے رکھا ہوتا ہے، دوست و احباب کی مجلس کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، سب کام کرو، لیکن اپنے اوقات میں 10 سے 15 منٹ ضرور قرآن پاک کے لیے بھی خاص کیجئے۔ کیوں؟ قرآن پاک جہاں پر روحانی بیماریوں کا تریاق ہے، وہیں پر جسمانی بیماریوں کے لیے کامل شفا بھی ہے۔ اور قرآن پاک قیامت کے دن انسان کے بخشش کے لیے اللہ کے دربار میں اس کا سفارشی اور وکیل بھی بنے گا۔ اقرأوا القرآن فإنه يأتي یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، جو ہر روز اخبار کو وقت دیتا ہے، قیامت والے دن اخبار سفارشی نہیں بنے گی۔ جو ہر روز خبر نامے کو وقت دیتا ہے، قیامت والے دن یہ ٹی وی اور خبر نامہ کام نہیں آئے گا۔ جو ہر روز موبائل کو، سوشل میڈیا کو وقت دیتا ہے، قیامت والے دن یہ کام نہیں آئے گا۔ جو ہر روز 10-15 منٹ قرآن پاک کو وقت دیتا ہے، انشاءاللہ قیامت والے دن قرآن اللہ کی بارگاہ میں اس کا وکیل بنے گا اور اس کی سفارش کرے گا اور اس کو ساتھ لے کے اللہ کی جنت میں جائے گا۔ اور چوتھی اہم بات، رمضان المبارک کا مہینہ ماہ رمضان ماہ غفران بھی تھا۔ ہم نے کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کیا، توبہ استغفار کا اہتمام کیا، اور بہت سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس طرح دعاؤں اور توبہ استغفار کا اہتمام چھوڑ دیتے ہیں کہ جیسے بخشے بخشائے گئے اور اب ان سے گناہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کے اور میرے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار کی اہمیت تو اسی سے دو چند ہو جاتی ہے کہ وہ ہستی جو معصوم ہے، جو معصوم عن الخطا ہے، وہ ہستی جو صرف پاک باز ہی نہیں بلکہ جس کو اللہ نے ساری کائنات کے پاک بازوں کا بھی امام بنا دیا ہے، وہ ہستی جن کے ذمہ کوئی خطا باقی ہی نہیں، اللہ نے جن کو خطاؤں سے مبرہ اور پاک بنایا ہے، اگر وہ ہستی ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم سر سے لے کر پاؤں تک تو پہلے ہی گناہوں میں دھنسے ہوئے ہیں، ہم سیاہکار، ہماری کیا مجال ہے کہ ہم توبہ استغفار کا اہتمام نہ کریں۔ یہ چوتھی اہم بات ہے کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ ہر روز اپنے گناہوں کی معافی کو طلب کرنا ہے اور ہر روز اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا ہے۔ اگر آپ یہ تسلسل جاری رکھیں گے، نمازوں کا اہتمام، صدقہ و خیرات کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اور ہر روز توبہ استغفار کا اہتمام، تو سمجھ لیجئے آپ نے رمضان کو رمضان سمجھا، سمجھ لیجئے کہ آپ کا رمضان قبول ہو گیا۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا نا کہ ہمارا رمضان قبول ہوا یا نہیں، تو اس کی یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر عبادات کا تسلسل جاری رہے تو سمجھ لیجئے رمضان قبول ہو چکا ہے۔ اگر تسلسل ٹوٹ جائے تو پھر ریاکاری اور دکھلاوا تھا، آپ نے رمضان کو ماہ تربیت کے طور پہ گزارا ہی نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو، میرے سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی عبادات کا تسلسل اگلے رمضان تک جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خطبہ عید کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو احباب دعا کے بغیر چلے جاتے ہیں نا، وہ یہ سمجھیں کہ انہوں نے صبح سے لے کے شام تک مزدوری کی ہے۔ کیا جنہوں نے صبح سے لے کے شام تک مزدوری کی اور جب مزدوری ملنے کا وقت آیا تو وہ کام چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ہم نے سارا مہینہ گزارا اور آج اللہ سے مزدوری کو لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مزدوری لیے بغیر چلے جانا
یہ تو حماقت ہوگی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا۔ اما بعد یا ایہا الناس ان احسن الکلام کلام اللہ و احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے احباب بیمار نے جنہیں دعا واسطے کیا ہے، اور اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر بہت زیادہ احباب، پہلے دن نسبت زیادہ احباب جو دنیا چھوڑ گئے، ساڈے عزیز و اقربا، ساڈے بھੈਣਾਂ بھائی۔ پرسوں جمعۃ الوداع والے دن جمعے دی نماز تو بعد جدوں میں واپس جا رہا سی، ادوں بھی ساڈی ایک عزیزہ عصر دی نماز تو بعد پرسوں اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں۔ بہرحال تمام بیماراں واسطے، فوت شدگان واسطے خصوصی دعا دا اہتمام کرو، اور جو پورے عالم اسلام دے اندر ایک وبا سازش دے طور تے پھیلائی جا رہی ہے، دعا کرو اللہ پاک کو تو ساری جان چھڑا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ارحم علی احوالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ غلطیاں گناہ معاف فرما۔ اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ غلطیاں گناہ معاف فرما۔ اللہ جڑے گناہ جان بوجھ کے ہو گئے وہ بھی معاف فرما۔ اللہ جڑے گناہ بھول کے ہو گئے وہ بھی معاف فرما۔ اللہ جنہ گناہاں دا سانو علم ہے وہ بھی معاف فرما۔ اللہ جڑے گناہ سے بھول گئے اللہ وہ بھی معاف فرما۔ اللہ سانو آئندہ تو گناہاں کولوں بچن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ ساڈے تمام گناہ نیکیاں اندر تبدیل فرما۔ اللہ ساڈے گناہ زیادہ نے تے ساڈیاں نیکیاں گھٹ نے۔ اللہ ساڈے گناہاں نو وی نیکیاں بنا دے۔ اللہ ساڈے گناہ اپنی رحمت نال نیکیاں اندر تبدیل فرما۔ اللہ سانو زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سانو رمضان المبارک دیاں نیکیاں والا تسلسل جاری رکھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ ساڈی دنیا و آخرت بہتر فرما۔ اللہ دین و دنیا دیاں نعمتاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ اللہ سانو دین دی سمجھ عطا فرما۔ اللہ عقیدہ توحید دی سمجھ عطا فرما۔ اللہ سانو اپنا اور اپنے محبوب
महबूब दा ताबेदार बना। अल्लाह सानू अपना और अपने हबीब दा सच्चा और पक्का इताअत गुजार बना। अल्लाह सानू अपना और अपने हबीब दा सच्चा और पक्का गुलाम बना। अल्लाह जब तक जिंदा रखी इस्लाम उत्ते जिंदा रखी। अल्लाह जदों मौत आए ईमान वाली मौत आए, अल्लाह मरदे वक़्त कलमा शहादत पढ़न दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह साडा खात्मा बिल ईमान फरमा। अल्लाह जो मुसलमान बीमार ने अपनी रहमत नल शिफाए कामला अजला अता फरमा। अल्लाह कई घरां दर बीमार, कई अस्पतालां अंदर बीमार, अल्लाह असी रूहानी बीमार, असी जिस्मानी बीमार, अल्लाह सब बीमारां नू अपनी रहमत नाल शिफाए कामला अजला अता फरमा। अल्लाह तेरी सिफत वे, तेरी कुदरत वे, तेरी शान वे कि तू मुर्दियां नू जिंदा करन ते कादर है। अल्लाह असी मुर्दियां दी जिंदगी नहीं मंगदे, असी ते बीमारां दी शिफा मंगने आ। अल्लाह साडे तमाम बीमारां नू शिफाए कामला अजला अता फरमा। अल्लाह साडे मोहतरम हाजी अब्दुल कादर साहब नू सेहत कामला अता फरमा। अल्लाह अज इस इज्तिमा दे विचों कोई बंदा बीमारी लैके वापस ना जाए। अल्लाह दुआ खत्म होने तो पहलों पहलों सब नू शिफाए कामला अता फरमा। अल्लाह अपने बंदियां ते रहमतां फरमा। अल्लाह अपने बंदियां ते राजी हो जा। अल्लाह जो बेरोजगार ने उन्होंने अच्छे रोजगार अता फरमा। अल्लाह अपने बंदियां नू रिज़्क़े हलाल वसी अता फरमा। अल्लाह दुनिया ते किसे बंदे नू बंदे दा मोहताज ना बनाई। अल्लाह अपनी रहमत दे खजानियां चो सब नू रिज़्क़े हलाल वाफर अता फरमा। अल्लाह अपने कोलों मंगण वाला बना। अल्लाह अपने कोलों मंगन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह दुनिया दे सामने वंडन वाला बना। अल्लाह जिन्हां कोल अपने घर नहीं उन्होंने अपने घर वाली नेमत अता फरमा। अल्लाह जो बे औलाद ने नेक साले नरीना औलाद अता फरमा। अल्लाह से इज्तिमा अंदर कई बंदे औलाद दी नेमत तो मारूम ने। अल्लाह कई बेटियां नू तरस रहे ने। अल्लाह कईयां भैणां दियां गोदां खाली ने। अल्लाह ते तेरे इख्तियार अंदर है, तू जिन्नू चावें औलाद दवें, जिन्नू चावें ना दवें। अल्लाह इख्तियार तेरे कोले, लेकिन कई बहना कई बेटियां ससुराल दे ताने और मेने बर्दाश्त कर दियां ने। अल्लाह इख्तियार ते तेरे कोले। अल्लाह उन्हां ते अपनियां रहमतां फरमा दे। अल्लाह जिन्हां दियां गोदां खाली ने अल्लाह अपनियां रहमतां कर दे। अल्लाह जो बेटियां नू तरसदे ने नेक बेटे अता फरमा। अल्लाह जिन्हां नू औलाद दित्ती है उन्हां दी औलाद नू नेक बना। अल्लाह साडियां औलादां नू साडा फरमा बरदार बना। अल्लाह साड़ियाँ औलादां नू साड़ियाँ अखां दी ठंडक बना। अल्लाह साड़ियाँ औलादां साडे वास्ते दुनिया आखरत दे अंदर इज्जत और नेक नामी दा सबब बना। अल्लाह जितने मुसलमान मकरूज ने अपनी रहमत नाल कर्जे अदा करन दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो जेलां अंदर फंसे ने अल्लाह रिहाइयां अता फरमा। अल्लाह कैदियां नू अल्लाह रिहाइयां अता फरमा। अल्लाह कश्मीर दे मजलूम मुसलमानां नू रिहाइयां अता फरमा। अल्लाह कश्मीर दे मजलूमां दी मदद फरमा। अल्लाह उमरे फारूक जैसा सानू हुक्मरान अता फरमा। अल्लाह उमरे फारूक जैसा दलेर हुक्मरान अता फरमा। अल्लाह पूरे आलम इस्लाम दी मदद फरमा। अल्लाह बर्मा दे मजलूम मुसलमान
مسلماناں دی مدد فرما اللہ چچنیا فلسطین بوسنیا دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما اللہ جتھے جتھے تیرے رستے اندر تیرے بندے جہاد کر رہے نے اللہ انہاں دی امداد فرما اللہ مجاہدین اسلام دی مدد فرما اللہ انہاں دے جہاد اور انہاں دیاں قربانیاں قبول فرما اللہ جو تیرے رستے اندر جان قربان کر چکے اللہ انہاں دیاں شہادتاں قبول فرما اللہ شہداء دے درجات بلند فرما اللہ سڈے شہداء علماء دے درجات بلند فرما اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب دی بخشش فرما اللہ سب دے گناہ معاف فرما اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دے والدین دیاں قبراں جنت دے باغ بنا اللہ عید دے موقع دے خوشی دے موقع دے جان والیاں دی یاد پل پل ستاندی ہے اللہ جو اپنے والدین دے سائے تو محروم نے اللہ انہاں دے والدین نو اللہ مقام عطا فرما اللہ جنہ دے والدین فوت ہو چکے اللہ انہاں نو جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ جو بھی ساڈے عزیز و اقربا پینا پائی رشتہ دار دنیا تو جا چکے اللہ سب دی بخشش فرما اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہ ہر فوت شدہ مسلمان دی بخشش فرما اللہ تمام مسلمانانو اعلیٰ علیین اندر مقام عطا فرما اللہ جنہ دے والدین زندہ نے صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما اللہ انہاں دے والدین دا سایہ انہاں اتے تا دیر سلامت فرما اللہ سنو اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ وطن عزیز دی حفاظت فرما اللہ پاکستان قیامت تک قائم دائم فرما اللہ اسلام اور اہل اسلام دی مدد فرما اللہ اسلام نو پاکستان دا قانون بنا اللہ پوری دنیا تے اسلام دا غلبہ فرما اللہ کفر اور اہل کفر نو نیست و نبود فرما اللہ جو پاکستان اور اہل اسلام دے خلاف سازشاں کر دینے اللہ انہاں نو نیست و نبود فرما اللہ سازشاں اور سازشیاں دا بیڑا غرق فرما اللہ اسلام اور اہل اسلام نو غلبہ عطا فرما اللہ اسلام اور پاکستان دے دشمناں نو نیست و نبود فرما اللہ وطن عزیز دے اندرونی بیرونی دشمناں دا بیڑا غرق فرما اللہ پاکستان دے حکمراناں نو ہدایت عطا فرما اللہ اگر اسلام اور پاکستان دی خدمت چاہندے نے اللہ انہاں نو توفیق عطا فرما اللہ پھر انہاں دیاں حفاظتاں فرما اللہ اگر دھوکھا کرنا چاہندے نے مدینے دا نام لے کے اللہ اگر پاکستان دے حکمران مسلماناں نال دھوکھا کرنا چاہندے نے اللہ نیست و نبود فرما اللہ سانو مجاہد اور بہادر حکمران عطا فرما عمر فاروق ورگا جرنیل عطا فرما اللہ ختم نبوت دے دشمناں دا بیڑا غرق فرما اللہ قادیانی مرتداں دا بیڑا غرق فرما اللہ نبی پاک دی عزت عظمت مقام نو سمجھن دی توفیق عطا فرما اللہ سانو نبی پاک دی سچی اور پکی غلامی دی توفیق عطا فرما اللہ قیامت والے دن نبی پاک دا ساتھ نصیب فرما اللہ نبی پاک دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرما اللہ نبی پاک دی شفاعت دا حقدار بنا اللہ حرمین شریفین دیاں رونقاں بحال فرما
اللہ سانو سب نو بار بار حج عمرے دی سعادت عطا فرما، اللہ بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما، اللہ جنہ تیرا کر نہیں ویکھیا تڑپ دے نے ترس دے نے، اللہ ہر مسلمان کلمہ پڑھن والے نو زندگی اندر ضرور اپنے کر دی حاضری نصیب فرما، اللہ ایک دفعہ نہیں بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما، اللہ ریاض الجنہ دے نفل عطا فرما، اللہ بیت اللہ دے جمعے عطا فرما، اللہ پورے عالم اسلام تے اپنیاں رحمتاں فرما، اللہ کئی تیرے بندے بہناں بیٹیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے، اللہ اچھے اسباب پیدا فرما، اللہ سب بہناں بیٹیاں نو اپنے گھراں اندر امن و سکون عطا فرما، اللہ ساڈے تے راضی ہو جا، اللہ ساڈے تے راضی ہو جا، اللہ ساڈے تے راضی ہو جا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ سانو جہنم تو آزاد فرما، اللہ سانو جہنم تو آزاد کر دے، اللہ ساڈے والدین نو جہنم تو آزاد کر دے، اللہ ساڈے بھیڑاں پائی جہنم تو آزاد کر دے، اللہ ساڈے بیوی بچے جہنم تو آزاد کر دے، اللہ کوئی ماں اپنے بچے نو اگ وچ سڑدا نہیں ویکھ سکدی، اللہ تو 17 ماواں تو بہتا اپنے بندیاں نال پیار کرنا ہے، اللہ سی جہنم وچ سڑاں گے تو کیویں ویکھیں گا، اللہ سانو جہنم تو آزاد کر دے، اللہ ساڈے والدین بیمار ہون اسی بیماری برداشت نہیں کر سکتے، اللہ جہنم میں سڑدیاں کیویں ویکھاں گے، اللہ ساڈے والدین نو جہنم تو آزاد کر دے، اللہ ساڈا کو بچہ بیمار ہوئے اسی ساری رات سوندے نہیں، اللہ اپنے بچیاں نو اگ وچ سڑدا کیویں ویکھاں گے، اللہ ساڈے بچے جہنم تو آزاد کر دے، اللہ ساڈے یاراں دوستاں نو جہنم تو آزاد کر دے، اللہ جنہ تو بغیر اسی اپنی زندگی نو ادھورے ہاں سمجھنے ہاں، اللہ انہاں تو بغیر کیویں رواں گے، اللہ ساڈے یار دوست جہنم تو آزاد کر دے، اللہ جو ساڈے نال محبت کردے نے انہاں نو جہنم تو آزاد کر دے، اللہ جو ساڈے نال پیار کردے نے انہاں نو جہنم تو آزاد کر دے، اللہ جو ساڈے نال نفرت کردے نے انہاں نو بھی جہنم تو آزاد کر دے، اللہ جو ساڈے نال دشمنیاں کردے نے اللہ ساڈے ویریاں نو بھی جہنم تو آزاد کر دے، اللہ ہر کلمہ پڑھن والے نو جہنم تو آزاد کر دے، اللہ اس اجتماع تو اٹھن تو پہلوں اعلان کر دے کہ میرے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میں راضی ہو کے انہاں نو جہنم تو آزاد کر دیتا ہے، اللہ سانو جہنم تو آزاد کر دے، اللہ سانو جنت دے حقدار بنا دے، اللہ سانو جنت دے حقدار بنا دے، اللہ سانو جنت دے حقدار بنا دے، اللہ سانو جنت الفردوس دے مکین بنا دے، اللہ سانو انبیاء و صدیقین شہداء دا گوانڈی بنا دے، اللہ ساڈے پیاریاں نو جنت دے وارث بنا دے، اللہ ساڈے تے راضی ہو جا، اللہ ساڈے تے راضی ہو جا، اللہ وباواں تکلیفاں پریشانیاں دور کر دے، اللہ کرفیو لاک ڈاؤن دور کر دے، اللہ ہو جیاں تکلیفاں سی کمزور بندے ہیں برداشت نہیں کر سکتے، اللہ سی ازمائشاں چلن دے قابل نہیں، اللہ ازمائشاں تو محفوظ فرما، اللہ ساڈے تے راضی ہو جا، یہ سانو پتا ہے کہ ساڈے گناہ بہتے نے، ساڈے گناہاں دی وجہ تو مالکا تو ساڈے نال ناراض ہو جانا ہے، اللہ لیکن جدو بندے کسے دے بوئے تے بہ جان تے اللہ بڑیاں گلاں منا لیندے نے، اللہ ساڈے تے راضی ہو جا، اللہ ساڈے تے راضی ہو جا،
اللہ ماں پیو ناراض ہو جائے انہاں دے قدماں وچ بہ جائیے اللہ وہ راضی ہو جاندے نے تو 17 ماواں تو بہتا پیار کرنا ہے اللہ بندے بندیاں تے بویاں تے بہ کے بڑیاں بڑیاں گلاں منا اٹھدے نے اللہ تو ساڈا مالک ہے ساڈا خالق ہے ساڈا رازق ہے اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ اپنے بوئے تو خالی نہ موڑی اللہ اپنے گھر چوں تکا نہ دویں اللہ اپنے در تو خالی نہ موڑی اللہ ساڈے اٹھے ہوئے ہتھاں دی لاج رکھ لے اللہ اٹھے ہوئے ہتھاں دی لاج رکھ لے اللہ سفید والاں والے بزرگ نے انہاں دی لاج رکھ لے اللہ چھوٹے چھوٹے بچے نے معصوم اللہ انہاں دی لاج رکھ لے اللہ جوان پراواں دے ہتھاں دی لاج رکھ لے پردے والیاں عزت والیاں ماواں بھیناں نے ہاتھ اٹھائے نے اللہ پردے والیاں ماواں بھیناں دی لاج رکھ لے اللہ سنو اپنے در تو خالی نہ موڑی اللہ سی گناہگار بڑے ہیں پر تیرے در دے سوالی ہیں اللہ فقیراں نو خالی نہ موڑی شہنشاہ فقیراں نو خالی نہ موڑی اللہ ساڈیاں چولیاں چ خیر پا دے اللہ سانو خیر پا دے اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ تیرے بندے تیرے کو جو منگتے نے عطا کر دے اللہ جو دعاواں کیتیاں نے قبول فرما اللہ جو نہیں منگ سکے سانو یاد نہیں ساری ضرورت ہے اللہ وہ بھی عطا کر دے اللہ تو سینیاں دے بھیت جاننا ہے اللہ تیرے بندے تیرے کو جو منگتے نے عطا کر دے اللہ سب دیاں لوڑاں تھوڑا بن منگیا ہی پوریاں کر دے اللہ تیرے بندیاں نو جس شے دی لوڑ ہے اللہ عطا کر دے سب دے دلاں دیاں نیک تمنا پوریاں کر دے اللہ سب دیاں جائز حاجتاں پوریاں کر دے مالکا جے تیرے در تو خالی مڑ گئے تے اس تو علاوہ پھر کیڑا در ہے جتھے اسی جاواں گے تیرے تو سوا ساڈا کوئی در نہیں اللہ تیرے تو سوا ساڈا کوئی در نہیں اللہ ساڈیاں دعاواں قبول فرما اللہ ساڈیاں دعاواں قبول فرما اللہ ساڈے روزے قبول فرما ساڈیاں نمازاں قبول فرما ساڈیاں تلاوتاں قبول فرما ساڈیاں سخاوتاں قبول فرما ساڈے آنسو قبول فرما اللہ ساڈی توبہ قبول فرما اللہ سنو توبہ پکی رکھن دی توفیق عطا فرما اللہ توبہ تے استقامت نصیب فرما اللہ مسجداں دیاں رونقاں اسی طرح بحال رکھن دی توفیق عطا فرما اللہ رمضان دے تسلسل جاری رکھن دی توفیق عطا فرما اللہم اقض حاجاتنا و حاجات مسلمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انکا انت الوہاب اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہ جڑے تیرے بندیاں نے تیرا ایک گھر بنایا سی اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما اللہ جڑے تیرے بندے دی آبادی دیاں کوششاں کر رہے نے اللہ انہاں دے گھراں نوں آباد فرما اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں آئے نے سب دے مال جان رزق کاروبار اولاد دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما امن و سکون والی زندگی عطا فرما پریشانیاں بیماریاں تکلیفاں کو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین تمام احباب نو میری طرفوں احباب انتظامیہ دی طرفوں بہت بہت عید مبارک برحمتک یا ارحم الراحمین او رب نہ رب دا حصہ ہے او قرآن مکا دیتا قصہ ہے نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے لم یلد ولم یولد قرآن مکا دیتا قصہ ہے نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے پاویں نوری نہیں
پر نوریاں تے سرداریاں ساڈے پیر دیاں آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چند نو چیر دیاں او میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا انہوں خیر البشر پکاری دا واہ صفتاں بدر منیر دیاں آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں